Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear brother, Excellency Sami, very kind of him. He joins us in every single event of ours. I think he sees the wisdom behind all this hard work. So I welcome you. I welcome all the scholars that are sitting on the dais. یقیناً ان کے بغیر ممکن نہیں تھا یہ کتابیں نہ لکھی جاتی، نہ ہم پرنٹ کراتے، نہ آپ کے آنکھوں تک یہ پہنچ سکتی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آرٹس فیسٹیول کرانے والے کو، ان کے آرگنائزرز کو، ان کے آرٹسٹ کو. اور میں ضرور یہ بتاتا چلوں کہ میں 2 لوگوں کو ایوارڈ دینا آج چاہ رہا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ اپ کمنگ ایمرجنگ ٹیلنٹ کے لیے ایوارڈ ہے، تو ان کو ہم نہیں دے پائیں گے. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو مینشن مائی ٹو پرسنل فیوریٹس. اینڈ دا سرپرائزنگ تھنگ از کہ آج جب سمی بھائی یہ بھی فلوئنٹ اردو بولتے ہیں، اس لیے مجھے اردو میں اسپیچ کرنے کا موقع مل گیا ہے. جب آج ان کے ساتھ میں بیٹھا تو انہوں نے بھی ایگزیکٹلی وہی 2 پسند کی جو مجھے آئیں. نمبر 1 واز دا ماربل بکس، اور میرے خیال اس کے پیچھے بڑا خوبصورت کانسیپٹ تھا کہ ہمارے سامنے نالج رکھی ہوتی ہے، ہمارے سامنے بک رکھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو زحمت نہیں کرتے اٹھانے کی. اور واقعی میں وہ ریئل بک لگ رہی تھی دیکھنے میں، لیکن جب ہم اس کو اٹھانے کے لیے گئے تو اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو بہت اچھی اس کے پیچھے کانسیپٹ تھا. نمبر 2 واز دیٹ لاگ آف ووڈ دیٹ واز اے برنٹ بک. تو وہ بھی سمی بھائی کو بھی پسند آیا، ہمیں بھی پسند آیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر سینئر آرٹسٹ کی نگرانی میں اور شاگردگی میں اگر جونیئر آرٹسٹ رہیں گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن وہ بھی اسی طرح کا آرٹ پیش کریں گے. جونیئرز کا آرٹ بھی بہت قابل تعریف تھا. ہر دفعہ میں آ کے اسٹیج پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، ہر دفعہ میں آ کے یہاں پہ تقریر کر دیتا ہوں، لیکن اس میں کسی کو نہیں نظر آتا کہ میرے آفس کے کلرک کی کتنی محنت تھی ہر کام میں، کتنی دفعہ وہ فوٹو کاپیئر تک بھاگا میرے لیے، اور کتنی دفعہ اس نے مجھے کافی پلائی رات کے 3 بجے، اور کتنی دفعہ اس نے میری خدمت کی. تو یہاں پہ تو مطلب ایک ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس میں کلرک کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی اس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کی اہمیت ہے. سیکرٹری کا بھی ویژن ہوتا ہے، ڈی جی صاحب بیٹھے ہیں ان کا بھی ویژن ہے. 2-3 نام ہیں جو ہمیشہ مینشن کرنے چاہیے، اور میرے خیال سے آج کی جو تقریب ہے اس میں نہایت ہی ریلیونٹ ہیں، اور دونوں اس پردے کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں. ایک عمر بھائی، آپ کو میں دوبارہ درخواست کروں گا آپ پلیز ادھر آئیں، اور روشن کناسرو صاحب بھی آج آ کے اپنی فیس تو دکھائیں کہ ان چیزوں کے پیچھے یہ لوگ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں کامیاب ہو جاتی ہیں. اور ہم تو صرف آئیڈیا دے سکتے ہیں، نہ میرے پاس کوئی پرنٹنگ پریس ہے، صرف ایک آئیڈیا ہے میرے پاس کہ جو ہمارا قیمتی پبلیکیشنز ہیں اس کو کمپائل کیا جائے. صرف انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا ویب پورٹل کا، تو ہم تو صرف گرین لائٹ دے سکتے ہیں، لیکن ایکچوئل محنت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایک ایک کا نام میں کبھی بھی نہیں لیتا، اور اس کی ریزن یہ ہے نہ لینے کی کہ ہمیشہ آپ تقریر میں کسی نہ کسی کا نام بھول جاتے ہیں، اور پھر اس کی دل آزاری بہت ہوتی ہے، اور اس کی یقیناً بہت ہیلپ ہوتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ کلرک سے لے کے اور سیکرٹری کہہ دیتا ہوں، تو اس میں ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. بہت سارے مسکراتے چہرے یہ فرنٹ لائنز میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری ڈپارٹمنٹ کی جان ہے، مان ہے، اور ہمارے لیے فخر ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے، اور اتنے سے شارٹ پیریڈ میں اتنی ڈیلیوری کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بک لانچز، اس میں بھی میں اپنی فیوریٹ بک بتاتا چلوں، اور میں بالکل اپنے جو اسکالرز ہیں ان کی تعریف میں ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو انڈس ریور کی میپنگ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی پبلیکیشن ہے جو شاید آج کسی کے سمجھ میں نہ آئے، شاید کل بھی کسی کے سمجھ نہ آئے، لیکن جب ہم ریکرنٹ فلڈز کے تھرو جائیں گے، جب ہمارے آرکیولوجسٹ وہ جگہ کو ڈھونڈیں گے جہاں پہ پہلے انڈس ریور گزرتا تھا اور اب وہ سوکھ گیا ہے، لیکن وہاں پہ جو پرانی آبادی جب ڈھونڈنے نکلیں گے کہ اب نیا ایکسکیویشن کہاں کریں، تو یہی وہ کتاب ہے جو ان کو گائیڈ کرے گی. جب اس صوبے میں دوبارہ خدا نہ خواستہ اس لیول کے فلڈز آئیں گے تو یہی ہے وہ کتاب جو ہمیں بتائے گی کہاں پہ بیریجز بنانے کی ضرورت ہے، ہماری پچھلی غلطیاں کیا تھی جس کی وجہ سے وہ فلڈز آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ہیریٹیج کو، اپنی ہسٹری کو، اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کا جو کام ہے وہ ہمارا ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلچر ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو اس میں لیڈ لینی چاہیے. یہ جو مومنٹوز ہم نے بانٹے، یہ بھی عمر فیاض صاحب آپ کا کمال ہے کہ بالکل صحیح ہم نے نوٹ کیا کہ جب ہمارے یہاں ڈگنیٹریز آتے ہیں، گیسٹ آتے ہیں، تو ہم ان کو
کپ دے دیتے ہیں, اجرک پہنا دیتے ہیں, ٹوپی پہنا دیتے ہیں, اچھی بات ہے, ہماری ثقافت کا حصہ ہے, لیکن ان کو کوئی ایسی میننگ فل چیز دینی چاہیے جو واقعی میں ہمارے سندھ کا ہیریٹیج ہے. اور اس پہ جو آپ نے پرنٹس دیکھے, اس میں ویریس کوائنز ہیں, ویریس اسٹیمپس ہیں, ویریس ڈاکیومنٹس ہیں. تو اگین اپنی چیز کو پریزرو کرنے کے لیے ہم نے آرکائیو سے یہ چیزیں شارٹ لسٹ کی تھیں. تو اب ہمارے یہاں جو ڈگنیٹریز آیا کریں گے ان کو اس طرح کے میننگ فل پریزنٹس انشاءاللہ ہم دیں گے. آرکائیو پورٹل ایک بہت زبردست پورٹل بن گیا ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ آرکائیو ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹ آتا تھا, اگر فار ایگزامپل پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے, پھر وہ ایک ریکویزیشن فارم بھرتا تھا, اس فارم کا پھر ہم رسپانس دیتے تھے ڈپارٹمنٹ والے, پھر اس کو وہ کتاب ڈھونڈ کے نکال کے دی جاتی تھی جو کسی شو کیس میں یا کسی الماری کے اندر لاکڈ رکھی ہوئی ہے, اس میں چاہے کتنے بھی دن لگ جائیں, اور پھر وہ اپنی پی ایچ ڈی کے لیے اس کو کتاب اس کو اویلیبل ہوتی تھی, وہاں بیٹھ کے وہ پڑھتا تھا. اس پورٹل کے ذریعے اب چاہے وہ نیو یارک میں بیٹھا ہو, چاہے وہ ہیمبرگ میں بیٹھا ہو, چاہے وہ پیرس کی کسی گلی میں بیٹھا ہو, چاہے وہ لنڈن میں بیٹھا ہو, چاہے وہ شکارپور میں بیٹھا ہو, دادو میں بیٹھا ہو, وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے ہر آرکائیو کے ڈاکیومنٹ کو ایکسیس کر سکتا ہے اب, اور ادھر ہی سے اپنے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی تیاری کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگین ہیٹس آف ٹو دا آرکائیو ڈپارٹمنٹ. یوتھ پورٹل عمر صاحب اچھی طرح بیان کر چکے ہیں. آج اتنی ساری چیزوں کی لانچ تھی کہ میں یوزولی آئی اسپیک فرام دا ہارٹ, لیکن آج مجھے لسٹ بنانی پڑی, ایسا نہ ہو کوئی چیز رہ جائے. یہ یوتھ پورٹل بہت کام کی چیز ہے. میں خاص طور پہ یہاں جو ینگسٹرز بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ضرور ایکسپلور کریں. یہ گوگل ایپ پہ بھی آ گیا ہے, آئی او ایس پہ بھی آئے گا کچھ دنوں کے بعد, اور اس کا عین مقصد جو ہے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے کالجز کے, یونیورسٹیز کے, اسکولز کے جو فریش گریجویٹس ہیں, اس کو ہم جابس کے ساتھ لنک کریں تاکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے لیے جابس ڈھونڈ سکیں. ریسرچ لیب کا میں ضرور ذکر کر سکوں. اگین روشن کناسرو کا بہت بڑا رول ہے کہ اتنی سی مدت میں اتنا بڑا ریسرچ لیب بنا دیا گیا ہے ہب روڈ کے اوپر. 29 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اس کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. اگین ہمارے یہاں سے جو ریلکس نکلتے تھے وہ ملک سے باہر جاتے تھے, پالش ہوتے تھے, ان کو اسٹڈی کیا جاتا تھا, ان کی ڈیٹنگ کی جاتی تھی, اور پھر وہ کچھ سال کے بعد واپس بھی آتے تھے. کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتے تھے, کچھ کھو جاتے تھے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل سلسلہ ختم ہو تاکہ ہماری یوتھ بھی اسی پریزرویشن کے کام میں اپنے پاکستان کے اندر, اپنے سندھ کے اندر, اپنے کراچی کے اندر اس اسٹڈی کو بھی جاری رکھ سکے, اور وہ سیکھے بھی کہ آرکیولوجی کیا چیز ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ, آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. آئی ہوپ یو انجوائڈ دا ایوننگ. کچھ شاید میوزک باقی ہے, ہمارے ڈی جی صاحب نے ارینج کیا ہے, تو آئی ہوپ یو آل انجوائے دیٹ. ہمیشہ اپنے ملک کی خدمت کرتے رہیں. پاکستان زندہ باد.